مقدس لوکا کی انجیل 5واں باب۔ اور جب وہ جناسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا اور ہجوم خدا کا کلام سننے کے لیے اس پر گرے پڑتے تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن ماہی گیر ان پر سے اتر کر جال دو رہے تھے۔ اس نے ان میں سے اس کشتی پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر ہجوم کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ اور جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا کہ اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا۔ اور جب انہوں نے یہ کیا تو مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لیا اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ تب انہوں نے اپنے شرکاء کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ وہ آئے اور دونوں کشتیاں ایسی بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس نے یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں پر گر کر کہا کہ اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، اس لیے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ کیونکہ اس ماہی گیری کے سبب جو انہوں نے کی تھی، وہ اور اس کے سب ساتھی نہایت حیران ہوئے۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی، جو شمعون کے شریک تھے۔ تب یسوع نے شمعون سے کہا، مت ڈر، اس وقت سے تو آدمگیری کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو، ایک آدمی سراپائے مبروس یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں، تو پاک صاف ہو جا۔ اور فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا۔ اور اس نے اسے تاکید کی کہ کسی سے نہ کہنا، مگر جا کر اپنے آپ کو کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت وہ نظر گزران جو موسیٰ نے ان کی گواہی کے لیے مقرر کی۔ اور اس کا چرچا زیادہ پھیلتا گیا، اور بڑے بڑے ہجوم اس کے پاس جمع ہوئے کرتے تھے تاکہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں۔ پر وہ ویران جگہوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ اور ان دنوں میں ایک دن وہ تعلیم دینے بیٹھا تو فریسی اور علماء شرع پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو جلیل اور یہودیہ کے ہر قصبہ اور یروشلم سے آئے ہوئے تھے۔ اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ اور دیکھو کہ کئی مرد ایک شخص کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے اور چاہتے تھے کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھے، مگر ہجوم کے سبب اسے اندر لے جانے کی راہ نہ پائی۔ تب کوٹھے پر چڑھ گئے اور کھپروں میں سے اسے چارپائی سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا، اے آدمی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر فقیہ اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے، خدا کے سوا اور کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ مگر یسوع نے ان کے خیالات جانتے ہوئے مخاطب ہو کر ان سے کہا کہ تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ زیادہ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن تاکہ تم جانو کہ ابن انسان کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھے کہتا ہوں، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ فوراً ان کے سامنے اٹھا اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ تب وہ سب نہایت حیران ہوئے
اور خدا کی تمجید کرنے لگے اور بہت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ اور ان واقعات کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول کو محصول کی چوکی پر بیٹھا دیکھا، اور اس نے اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا، اور لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، اور وہاں محصلوں اور اوروں کی جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑی جماعت تھی۔ تب فریسی اور ان کے فقیہ نے کڑکڑا کر اس کے شاگردوں سے کہا کہ تم کیوں محصلوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد کیوں اکثر روزہ رکھتے اور دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے تو کھاتے اور پیتے ہیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا کیا تم براتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور اس نے ان سے تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی پرانی پوشاک پر نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی کو تو پھاڑتا ہے، اور نئی کا پیوند پرانی کے مساوی نہیں ہوتا، اور نئی مے پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، ورنہ نئی مے مشکوں کو پھاڑ کر بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی مے نئی مشکوں میں بھرنی چاہیے، اور پرانی مے پی کر فوراً نئی کی خواہش کوئی نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی بہتر ہے۔